ایف ای ایس پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو کہ آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چین اور پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ساری جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنی اوپینینز دیں۔ اگر آپ کو ہمارے وہ اوپینینز، ہمارے ایکسپرٹس کے وہ اوپینین پسند آتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے ایف ای ایس کے جو لنکس ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دیں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں شیئر کریں۔ ایف ای ایس پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کے بارے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ سیزن 2 کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان پہ، اور وہ کس طرح چینج ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس ریجن میں جو امریکن پالیسیز ہیں وہ کس طرح چینج ہو رہی ہیں اور وہ کس طرح امپیکٹ کر رہی ہیں پاکستان کو اور اس کے جو تعلقات ہیں ریجنل جو قوتیں ہیں اور اس کے اپنے نیبرز کو، جس میں چائنا ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں افغانستان ہے۔ اور آج اس سارے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بڑے لرنڈ گیسٹ ہیں، دونوں کی بڑی گرپ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، پاکستان کے اسٹریٹجک ایشوز پہ۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ۔ ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈی یونیورسٹی آف قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، بہت بڑا نام ہے جب انٹرنیشنل ریلیشنز اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی بات آتی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ طاہر ملک صاحب بھی انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں نمل میں، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی پاکستان کے تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ۔ اچھا میڈم، آپ سے میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہوتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب آئے تو ہم نے کہا شاید اس سے زیادہ پرابلمیٹک فیز نہیں آ سکتا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، جب ٹویٹس پہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ جو بائیڈن آئیں گے، جب ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی تو تعلقات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن ابھی تک فون بھی نہیں ہوا۔ ہمارے جو ہیں سیکورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ہوتی ہے، آرمی چیف سے ریگولر رابطے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ڈائنامکس کیا ہے اس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی؟ تھینک یو ویری مچ سائی صاحب، آپ کی دعوت کا اور آپ کا یہ اس پروگرام میں بلانے کا۔ تو تین چیزیں جو دیکھنے کی ہیں، اول تو یہ کہ امریکہ کے پاس ابھی ایک بہت ہی پریکیریس سچویشن ہے جو کہ ہمیں بھی بہت فیسڈ ہے، اور وہ افغانستان میں جو حالات بہت تیزی سے تبدیلی کر رہے ہیں، اور اگر جیسے ہم ابھی ریومرز سن رہے ہیں طالبان جو ہیں وہ کابل کی طرف مارچ کر رہے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی بہت ریپڈ اور ورس کے سیناریو کی طرف یہ چیز چلی جاتی ہے تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑی ایک پولیٹیکل ایز ویل ایز انٹرنل سیکیورٹی کے لیے پرابلم کھڑی ہوگی۔ ہمارے لیے امریکہ اور پاکستان کے لیے افغانستان ہی سب سے اہم ہے، یا اس سے بیانڈ چیزیں ہیں؟ نہیں، ملٹی فیکٹرز ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی ایک کا ہے، بٹ امریکہ نے پاکستان کو پچھلے کوئی 20 سالوں سے افغانستان کے ہی لینس میں دیکھا ہے اور اس کے علاوہ زیادہ تر نہیں دیکھا، اور یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ان 20 سالوں میں جہاں امریکہ پاکستان تعلقات صرف افغانستان کے اوپر آ کے محدود ہو گئے، دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی بہت خاطر خواہ ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ریڈیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو کہ اس ساری ڈائنامک کو چینج کرتی اور اس کو ملٹی فیکٹر کرتی۔ پاکستان کے پاس چائنا کا ایک آپشن آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے اس طرف زیادہ ٹلٹ کر گئے، اور ہم نے اس ایریا پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، کیونکہ ایک رائے عامہ یہ بھی ہے کہ جی چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، امریکہ نہیں ہے، اور وہ ایک فیکٹ پروون بات ہے۔ تو اس چیز کو لے کے ذرا جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا وہ بہت ہائی ہو گیا۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ٹرمپ جو تھے وہ ٹویٹ ڈپلومیسی کی طرف چلے گئے تھے، بٹ آئی وڈ سے کہ جی ٹرمپ واز فار مور honest about what he had to say
اینڈ ویری اوپن. اور ہمیشہ پاکستان میں ایک یہ بھی مت ہے کہ جی ڈیموکریٹس اینڈ جو دوسرا کنزرویٹوز ہیں اس میں سے کون سی پارٹی ہمارے سے زیادہ وہ الائنڈ ہے. ہسٹری بتاتی ہے کہ چاہے ڈیموکریٹس وہ ہوں, اٹس اونلی انٹرسٹ بیسڈ پالیٹکس. تو پھر ہم جو ہے ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں؟ جیسے ابھی دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے کافی ان کا ایک سخت بیان ہے, لیکن 2 دن پہلے یا کچھ دن پہلے ہمیں فارن آفس کہتا ہے کہ ہم پارٹنرز ہیں. بالکل. اور میں آرمی چیف صاحب سے ریگولر انٹریکشن ہو رہا ہے. تو یہ پھر جو ہمارا جو آؤٹ لک ہے امریکہ کے ساتھ, تو پھر وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہماری صرف سیکیورٹی جو ہے ڈائنامکس ہے ابھی جو اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی انفارچونیٹلی ابھی تو آپ کو صرف سیکیورٹی ڈائنامکس سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ باقی چیزوں میں اکنامکس کے لحاظ سے یا پھر باقی چیزوں میں ہماری کوئی اتنی ہم آہنگی اور ہم خیالی نہیں ہے. اور وہی میں کہوں گی کہ کچھ اس میں ہماری غلطی ہے, کچھ اس میں امریکہ کی غلطی ہے. امریکہ نے جیسے ہم نے چائنا کو چنا, انہوں نے انڈیا کو چن لیا. ان کے لیے پاکستان صرف اور صرف ایک چوائس فرینڈ ہے. جب انہیں ضرورت پڑتی ہے خطے میں ایک لانچنگ پیڈ کی تو وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ کر ڈائریکشنز تو ہمیں اس جاتے طرح آتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے کس سے اچھے تعلقات بنانے, اس کے بارے میں بھی. طالبان کی جب بات ہو تو ہم ارینجمنٹس کروا دیتے ہیں, وہ اس افغانستان سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو یہ ہمیشہ سے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے کمزور ہیں ٹاک ٹیبل پہ. جی ہم پور نیگوشیٹرز ہیں, یہ تو ہمیشہ سے ہے. یہ آپ 1970s نکسن ڈپلومیسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وی آر ویری پور نیگوشیٹر وین اٹ کم ٹو نیگوشیٹنگ آر ٹرمس. اور یہ ایک بڑی پاکستان کی ڈپلومیسی کی ایک ویک پوائنٹ ہے کہ ہم کبھی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے. انڈیا جو ہے وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور فائدے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے انڈیا کا سائز ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں, ہم وقت کی قلت کی وجہ سے ایک سلیکٹیو چیز کو دیکھتے ہیں اور اس پہ نظریں رکھتے ہیں, بٹ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو رہیں گے. بٹ پاکستان نے یہ بھی کیا کہ بیکاز چائنا کی طرف ہمارا ٹلٹ بہت زیادہ بڑھ گیا, تو ہم نے امریکہ کا صرف افغانستان کے نظریے سے اور جو ایک حد تک ریلیونس رہ سکتی ہے کی ہے. حالانکہ ہمیں اس چیز کا احساس کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کی خاص طور پہ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ ابھی بھی ویسٹرن اورینٹیڈ ہے, اور ہمیں ایک مکس اینڈ میچ کی ضرورت ہے. اینڈ مور پارٹنرز دیٹ وی ہیو ان دا ورلڈ از گوئنگ ٹو بی اے بیٹر آپشن فار اس. بالکل. اچھا طاہر ملک صاحب, یہ جو چائنا فیکٹرز پہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ تعلقات میں ہمیشہ پاکستان ہی انڈر اسکروٹنی کیوں رہتا ہے؟ اور ہم جس طرح میڈم کہہ رہی تھی کہ نکسن کی دور دیکھ لیں یا اس سے پیچھے یا اس سے آگے, ہم پور نیگوشیٹرز بھی ہیں, سارا بلیم بھی ہم پہ آتا ہے, ہم نے کچھ حاصل بھی نہیں کیا اور انڈر اسکروٹنی بھی ہم ہیں. اور ہم طالبان اور امریکہ کے ڈائلاگ بھی کرواتے ہیں, 2 مہینے ہماری تعریف بھی ہوتی ہے, اس کے فوری بعد پھر کہا جاتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ, اب اگر کچھ وہاں پہ ہوا تو اگین یو وڈ بی رسپانسبل. تو یہ انڈر سکروٹنی اس ریلیشن شپ میں ہمیشہ پاکستان ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کے 3 فیکٹرز ہیں. آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا باثر ہے اور معنی خیز ہے. تو اس کے 3, ایک تو یہ کہ 60s میں اور 80s میں ہمارے اور ویسٹ کے درمیان کامن گراؤنڈ ہیں, کیونکہ وہ کولڈ وار پالیٹکس کی ڈائنامک ایسی تھی کہ کمیونسٹ تھریٹ تھی اور اس میں پاکستان فٹ ان ہوتا تھا اور ان کو اینٹی ریلیجن کر کے بھی پیسٹ ہوتا تھا, کیا جاتا تھا. اور ملٹری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن تھی اور لاجسٹک اسٹریٹجک اور ملٹری انٹرسٹ جو تھے وہ ویسٹ کے اور ہمارے کمبائن ہو گئے. اور اس میں پھر ہماری جو جیو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ہماری ایلیٹس نے رینٹس کے لیے یوز کیا, سیل کیا. تو لیکن جب دنیا 9/11 کے بعد, یہ سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد ایک شفٹ ہوا, تو وہ ہم اس کو فلی کمپریہینڈ نہیں کر پائے. وہ کیا تھا کہ اب مارکیٹ ریلیٹڈ فیکٹرز بھی ہیں, اب فارن پالیسی کا ٹریڈ اور اکانومی سے لنک بھی ہونا چاہیے, اب ہماری کلچرل ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے, اب پیپل ٹو پیپل لیول کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے. اور آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کا اس کا کرکس ہے آپ کے کوسچن کا, وہ یہ کہ سافٹ امیج نہیں. ہم ایک سٹوری جو ہم نے کیا ہے, ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, اور ہماری اسٹیٹ نے جو سفر کیا اور ہم نے جو جنگ لڑی, یہ سٹوری ہم باہر کی دنیا کو بتا نہیں سکتے. اور پاکستان کے دشمن جس طرح کا امیج چاہتے تھے ٹارنش کر کے, وہ چیزیں ہم ان کو یہاں دیتے رہے. کہ حالانکہ سوسائٹی بڑی وائبرنٹ ہے اور اس کے اندر بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں اور ریزسٹنس بھی ہوئی ہے اس کے ٹیررزم کے خلاف اور ایکسٹریمزم. 9/11 کے بعد ایک بہت اپرچونٹی بھی تھی. تو اس سے مجھے یاد آیا, یہاں ایک فورن جرنلسٹ آئے تو انہوں نے ایک مقامی اخبار میں ٹریننگ کرائی. تو اس کے بعد جب ان کی یہاں دعوت ہوئی تو انہوں نے آخر میں
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا، ان کا آپ دنیا سے انٹریکٹ ہی نہیں کر رہے. پاکستان کس طرح کا ملک ہے بتائیے. ہماری ناکامی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آج کوئی بیانیہ نہیں ہے. اس کے لیے آرٹ، کلچر اور اب ایون آپ کا کیوزین اور ویلیوز اور مووی انڈسٹری، فلم انڈسٹری یہ ضروری تھی. لیکن 80s میں یہاں ایک ایسا فیز آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی ضروری نہیں. اس کا ہمیں آج نقصان ہو رہا ہے. آج اگر ہم ٹرکی کی فارن پالیسی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کلچرل ڈپلومیسی بڑی اہم. انڈیا کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں وہ گلوبلی سیل کر سکتے. تو اس کی صورت حال ہمارے پاس سیکیورٹی کے علاوہ کوئی چیز سیل کرنے کے لیے نہیں ہے. نہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی میں جو ان پٹ ہے وہ سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کا ہے. ان کا جو لینز ہے وہ سیکیورٹی لینز کا ہی دیکھے. تو اگر جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں دنیا میں اس کے اندر پارلیمنٹ کی بھی ان پٹ ہوتی ہے، سول سوسائٹیز کی بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہوتی ہے. تو ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ پہ قائم ہے. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر نے جو گلہ کیا ہے اور اس قلعے کے بعد اگلے دن ٹیلی فون کالیں آ گئی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جو، لیکن وہ فون کالیں جہاں آئی ہیں وہاں تو پہلے بھی آ رہی ہیں تو اس کے میں وہ میٹر نہیں کرتا. تو اس کا اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا کسی بھی انڈیا، اسٹیٹ کی اسی فارن ریجن میں اگر ہم پالیسی دیکھیں تو انڈیا اور امریکہ جو ہے بڑی نئی پارٹنرشپ ہے. انڈیا ہمیشہ سے نان الائنڈ رہا ہے ٹورڈز، اس کا انکلینیشن ٹورڈز رشیا رہی ہے یا یو ایس ایس آر تھی. لیکن ود ان اے ڈیکیڈ اور سو وہ اتنا بڑا ایک، جس طرح آپ کریں سافٹ امیج کے ساتھ، اور ایک اتنی بڑی پارٹنرشپ آپ کی نیوکلیر جو ہے وہ سویلین نیوکلیر پارٹنرشپ کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو وہ کس طرح انہوں نے کس طرح یہ شفٹ میک شفٹ انہوں نے کس طرح کی جس میں ہم ناکام ہیں. ایڈجسٹنگ ٹو دا نیو ریئلٹیز ہے. اور ود دا ویسٹ اسپیشلی ود امریکہ جو ہے، ود امریکہ کے دنیا کی سمت دیکھیں جو بالکل درست آپ نے کہا کہ نیچرل الائز سوویت یونین اور انڈیا تھے. بالکل. اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کرائسس تھا، چیلنج تھا جب سوویت اسٹیٹ ڈس انٹیگریٹ کی. تو آج اگر انڈیا کسی کو آپ بتائیں تو وہ لگتا ہے کہ نیچرل الائز امریکہ تھا اور وہ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنا اور امریکہ کا جو ریلیشن جو ان کی روایتی نفرت تھی، جو ان کی رائیولری تھی، آج وہ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے. اس میں فرکشنز بھی ہیں، ٹریلینز آف ڈالر اس میں انویسٹ ہوئے. تو ہمارے یہاں ایک زیرو سم گیم ہے. ہم نہ ڈیبیٹ ہونے دیتے ہیں فارن پالیسی پہ، نہ جو ڈسکورس ہے اس کو انلارج کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک جو اس طرح گھر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، نہ میں نے بچوں سے پوچھنا ہے، نہ ملازم، اور میرا جو بیانیہ ہے وہ مقدس بھی ہے، اس کو کوئی کوسچن نہ کرے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیک سٹیپنگ کر رہا ہے، امریکن دھوکہ دے، تو انٹرنیشنل ریلیشن میں آنیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ آپس کے جو دو ملکوں کے تعلقات ہیں اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آنیسٹ ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے تو اس کی آپ ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ کہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے. اب دیکھیں امریکہ بھی اب نکل گیا نا سارا کچھ، سارا میس ہم پہ چھوڑ گیا، لیکن وہ تو آنیسٹ ریلیشن شپ رکھتا ہے. ہم ڈس لائل بھی ہیں، بیک سٹیپنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ آنیسٹ ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن کی دیکھیں، ایک تو یہ کہ موریلٹی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا تعلق نہیں. ہر اسٹیٹ روتھ لیس پرسیوٹ کرتی ہے اپنے انٹرسٹ کا، لیکن وہ ساتھ اپنے حق میں ایک ایسا آپٹکس دیتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں. مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کہ 9/11 کے بعد جو وہ ایک شفٹ ہمیں ہونی چاہیے تھی، جو پرج کرنی چاہیے تھی سوسائٹی میں، وہ ہم نے نہیں کی. اور یہ اسٹیٹ بڑی کانشیس تھی کہ اب جو ہم نے یو ٹرن لیا ہے، یہ یو ٹرن ہم نے وہ ریئلزم کے ٹرمز میں لیا ہے. لیکن اسٹیٹ جو اندر ریاست کا بیانیہ ہے وہ وہی ہے جو افغان وار میں تھا. تو یہ ڈائیکاٹمی ہمیں ختم کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں طاہر ملک صاحب نے، تو میرا آپ سے ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ آپ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتی ہیں، کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو ڈیفائن کون کرتا ہے پاکستان کی سائڈ سے؟ اب مسکرا رہی ہیں میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ اس میں ان پٹس کہاں کہاں سے آتی ہیں؟ کسی ایک جگہ سے آتی ہیں؟ آپ کی سول سوسائٹی کتنی انوالو ہے؟ آپ کی اکیڈیمیا کتنی انوالو ہے؟ آپ کی سول گورنمنٹ کتنی انوالو ہے؟ اور آپ کے باقی سیکیورٹی کے ادارے کتنے انوالو ہیں؟ اور پھر آخر پہ ان میں سب سے زیادہ ویٹو کی پاور کس کے پاس ہے؟ تو پھر جو ویٹو کرے گا، جو موسٹ پاورفل ہوگا، ذمہ داری اسی پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئے گی. تو کون ڈیفائن کرتا ہے اس کو؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ابھی ایک تھوڑا بہت انکلوسیو فارن پالیسی پروسیس شروع ہوا ہے، یہ کوئی 3-4 سال سے ہے.
that we have a foreign minister, we have a foreign secretary, we have a ministry of foreign affairs जो कि vibrant foreign policy making के लिए एक इदारा हम consider करते हैं. पर मॉडर्न डे डिप्लोमेसी जो है वो सिर्फ कोई इदारा नहीं करता, वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है. प्रोफेसर साहब ने भी उसकी तरफ पॉइंट आउट किया और उन्होंने एक बात ये कही कि हमारा और अमेरिका का जो टर्म्स थे वो ज़्यादातर सिक्योरिटी रिलेटेड रही हैं. तो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं उनकी प्रीएमिनेंस रही है इस सिलसिले में. पीछे की जब हम हुकूमतें देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डेमोक्रेटिक थी, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट में जो एक इदारा है उसको वीक रखा, नॉट फॉर एनी रीज़न बट द फैक्ट दैट थॉट कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की इतनी ज़रूरत नहीं है. वो एक बहुत गलत ट्रेंड क्रिएट हुआ. उसके साथ दूसरा ये है कि जो बात आपने पिन पॉइंट की है कि अराउंड द टेबल सिविल सोसाइटी, जो सारी इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स, थिंकर्स एंड ओपिनियन मेकर्स ऑल नीड टू सिट टुगेदर. और उनमें उन लोगों को भी बिठाने की सख्त ज़रूरत है जो हुकूमत के सख्त तरीन क्रिटिक्स हैं, ताकि जब वो बैठें तो एक दूसरे से हम गुफ्तगू शनीद करके डायलॉग करके पॉइंट पे पहुँचें. ना कि ये हो कि जब हम इंटरनेशनल इदारों में जाएं तो वहाँ लोग हमें एतराज़ करें, घर पे एतराज़ जो उठे उसको वहीं एड्रेस किया जाए. इंडिया में जो प्रोसेस है ये बगैर किसी इंटरप्शन के, अगर एतराज़ कहीं से उठे तो उसको किस तरह लिया, कभी आपका कोई इस तरह का हो तो उस जो पॉलिसी मेकर्स हैं क्या उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं? हम बुरा मना जाते हैं ना. हमारा थोड़ा सा ये है कि हम बुरा मना जाते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अगर कोई एतराज़ उठा रहा है तो वो उतना ही पेट्रियाटिक है, वो अपने मुल्क के बारे में फ़ील कर रहा है. अनलेस कि वो जाके मुल्क के बारे में चीज़ें सेल कर दे तो वो और बात है कि वो गद्दारी दिखा रहा है. बट अगर अंदरून खाना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो अपने ही पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें कि चीज़ इस तरह नहीं करनी. आप अच्छा डॉक्टर साहब, चले इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका, चाइना के तो हमेशा से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम ये भी क्रेडिट लेते हैं कि हमने चाइना को वेस्ट से में मुतारफ़ कराया, ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ. लेकिन पिछले 3-4 साल से ये एक बहुत पॉइंट ऑफ डिबेट बन गया पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में. क्या इससे पहले भी ये इतना ही बड़ा एक मसला था कि पाकिस्तान इज़ बिकमिंग वेरी क्लोज़र टू चाइना, या ये पिछले 3-4 साल में ये ज़्यादा हुआ? और अगर ये पिछले 3-4 साल में, ये एक डेकेड में हुआ है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब वेस्ट या अमेरिका जो है वो हमसे कह रहा है कि हम चाइना से दूर हों, जबकि चाइना जो है वो यहाँ पे CPEC लेके आ रहा है हमारे साथ, उसके सिक्योरिटी और हर चीज़ पे हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं. तो फिर ये क्यों ये डाइकाटमी जो है कि पहले आप ठीक थे अब नहीं आप कर सकते? बिल्कुल, मैं 2 बातें कहना चाहूँगी बिफोर आपके सवाल के ऊपर आते हैं. एक तो ये कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अलाइंसेस हैं या बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, ये कोई ऐसा परमानेंट फैक्टर नहीं है. जैसे आपने पहले कहा कि अमेरिका और रशिया जो थे, जब उनका कंपैरिजन करते हैं तो रशिया या सोवियत यूनियन वाज अ नेचुरल एलाय टू इंडिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट 47 के बाद हर बड़ी ताकत ये चाहती थी कि इंडिया के साथ उनके पहले ताल्लुकात हों और अमेरिका भी इसका ख्वाहां था. बट क्योंकि नेहरू की पॉलिसी कुछ इस तरह की थी तो उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया. तो वो जब उनको मौका मिला कि इंडिया में उनको फुट स्टेप मिल सकता है और इंडिया कॉन्फिडेंट था कि अब हम बाहर के मुल्कों को अलाउ कर सकते हैं, तो उन्होंने वो किया. सोवियत यूनियन नॉट एज रशियन फेडरेशन, उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ डिफरेंट थे और वो जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक दोनों उसमें जो है एक कंपैरिजन आ जाता है. पाकिस्तान उस चीज़ को डीलिंक नहीं कर सका कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की ट्रांजिशन हो रही है और हमें वो देखना है. हमने उस ट्रांजिशन को इस तरह देखा है कि हमने अमेरिका के साथ जियो पोलिटिकल / जियो स्ट्रेटिजिक और चाइना के साथ जियो इकोनॉमिक करने की कोशिश की है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये भी एक स्ट्रेटिजिक मूव है. चाइना को जब तक दुनिया की ताकतों ने एक बहुत बड़ा मुल्क या थ्रेट नहीं समझा, उस वक्त तक दे वर कंफर्टेबल कि चाइना जिसके साथ ताल्लुकात बनाता है बनाए. पर जैसे उन्होंने ये देखा कि चाइना के पास तो सारा ख़जाना चला गया है और वो अब फुटप्रिंट दुनिया में कायम कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हेन द अलार्म बेल स्टार्टेड टू साउंड. ओबामा की पॉलिसी चाइना के साथ इंगेजमेंट की थी,
جیسے نکسن کی انگیجمنٹ کی تھی. باقی ان کے جو سکسیسز آئے ہیں ان کی یہ پالیسی نہیں ہے. ٹرمپ کی تو بہت ہی جارحانہ قسم کی پالیسی تھی. ٹریڈ وار جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. بالکل جی. اور جو بائیڈن ہیں ابھی تک آ کے وہ اپنا کوئی امپریشن قائم نہیں کر سکتے. اسی طرح کی جا رہی ہے بالکل. جی بالکل. تو وہ ایک طرح سے ٹرمپ کا ہی ہینگ اوور کریں. بٹ اس میں ایک چیز دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو دو پارٹیز آتی ہیں ان میں ریڈیکل چینج ہے. پالیسی وہی ہوتی ہے, اس کی صرف شکل, اس کو آرٹیکولیٹ کیسے کرنا ہے, اس میں تبدیلی امریکہ میں آتی ہے. تو یہ جو طاہر صاحب ٹرمپ کا جو ہینگ اوور ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں اشارہ, تو ہمیں کیوں نہیں ریئلائز ہوتا؟ کیا وہی بیسک سا سوال ہے کہ ہم کہاں سے, جو اب ہم اپنی پالیسیز بناتے ہیں, فارن پالیسی بناتے ہیں, تو کیا ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بھی آئے گا اوور آل پالیسیز آلموسٹ ایک ہی طرح کی رہیں گی؟ اور پھر میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس میں چائنا اور انڈیا فیکٹر جو ہیں ہمارے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے, اس پہ بھی تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیوں امریکہ جو ہے اب انڈیا پہ زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, انڈیا کی طرف پارٹنرشپ جو ہے اس کا رخ ہے, اور پاکستان جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا اس سے جو ہے رخ موڑا جا رہا ہے. ایک تو میڈم نے بڑا اچھا یہ بتا دی ہے کہ دیکھیں گلوبل جو پاور کمپٹیشن ہے اس میں چائنا اور امریکہ کی جو فرکشن ہے, اور بار بار جو گلوبل سمٹس ہوئے ہیں اس کے اندر یو ایس لیڈرشپ نے ری ایٹریٹ کیا ہے, اور اس میں وہ اس کو تھریٹ بھی سمجھتے ہیں اور انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں, دونوں ٹینڈنسیز ہیں. تو اس میں یہ جو ایک ساؤتھ ایشیا میں 1/5 پاپولیشن ہے اور ایک امپورٹنٹ ریجن ہے, اس کے اندر وہ انڈیا کے ذریعے کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں چائنا کو, اور اس انگیجمنٹ کے ذریعے بھی اور دوسرے ایشوز کے ساتھ بھی. تو اس میں یہ ان کو بنتا ہے کہ وہ اس پہ تشویش کا اظہار کریں پاکستان کے ساتھ جو چائنا کے تعلقات ہیں ان کے مابین, کہ چائنا بھی ایک الائنسز اور رنگ بنا رہا ہے, وہ اس کو ایسے ہی پرسیو کرتے ہیں جس طرح کسی شکل میں رشیا جو ہے وہ گلوبل اس طرح کے رنگز اور الائنسز بنا رہا تھا, گو چائنا کے اس شکل میں نہیں ہے. دوسرے جو یو ایس فارن پالیسی کا آپ بتا رہے ہیں وہاں انسٹیٹیوشنل رول بھی ہے, اور ٹیم ہمیں وہی ابھی تک نظر آ رہی ہے جو ٹرمپ کی تھی. صرف فرق یہ جو میڈم نے صحیح کہا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویتنام وار ہو یا عراق وار ہو, اس کا ایک فال آؤٹ یا بیک لیش بھی آتا ہے. اگر آپ بلنڈرز کرتے ہیں اور اوور اسٹریچ ہوتے ہیں, مسٹیک کرتے ہیں, تو وہ سوسائٹی امریکن اتنی وائبرنٹ ہے کہ لیڈ کو پیچھے ہونا پڑتا ہے, ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرنی پڑتی. ہمارے ہاں یہ نہیں, اس لیے وہ نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو. اچھا مجھے یہ بتائیں طاہر صاحب کہ امریکہ کے پاس تو بہت لیوریجز ہیں, اب جیسے مڈل ایسٹ کے کچھ ملک ہیں وہ بھی لیوریج کے طور پہ یوز کرتے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرنا ہو, افغانستان بھی ہے, چائنا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں, انڈیا کو جس طرح پولیس مین آف دا ریجن بنایا جا رہا ہے, کوئی ہمارے پاس بھی لیوریج ہے امریکہ پہ جب یہ دونوں کے تعلقات کی بات آتی ہے؟ یہ سارے میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں جو گلف کنٹریز ہیں وہاں وہ اب جو پہلے ہوتی تھی, اب ایک چینج یہ آ گئی ہے کہ پاکستان کی یو ایس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی ہے اور انڈائریکٹ انٹریکشن بہت زیادہ ہے تھرو سعودی عربیہ اور ادر گلف کنٹریز. وہاں سے بھی افغان وار کی ون آف دا ڈائنامک, جس طرح جنرل اسد درانی صاحب نے بک میں بھی لکھا ہے, تو یہ ایک ایکسس ہے. اور ٹرکی بھی ہمارے یہاں جو نیٹو سپلائی لائن جنرل کیانی کے وقت رک گئی تھی, وہ ٹرکی کا بڑا رول تھا ان کے اس وقت. نہیں تو یہ ہمارا فیلور نہیں ہے کہ ایک ملک جس کے ساتھ ہمارے سب سے پہلے تعلقات بنے تھے اس سے بات کرنے کے لیے ہمیں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے ملک کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فیلئر یہ دیکھیں آپ کی یہ لکھتے ہیں انشاءاللہ, اس میں ہلری کلنٹن نے بھی لکھا کہ جب آرکنساس کے وہ گورنر تھے تو بے نظیر بھٹو جب یو ایس وزٹ پہ گئی ہیں تو کئی انتظار کرتے رہے, ویو کرتے رہے. ہمارے پاس ایسے لوگ تھے جو ہم ویسٹ میں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون ہیں, ملالہ بھی ہیں, ہم اون ہی نہیں کرتے, لیکن اسٹیٹ نے انہیں اینٹی اسٹیٹ بنایا اور اسے ان کے خلاف نیگیٹو کمپین کی. وہ لوگ جو پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن لیوریج بن سکتے تھے, جو وہاں کے تھنک ٹینکس اور سول سوسائٹی کو انفلوئنس کر سکتے. اب اس سے پہلے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہمارا بیانیہ جو کرکس آپ کے پروگرام کا ہے کہ باہر ہم پاکستان کو اچھی طرح سیل کیوں نہیں کرتے, تو مجھے یاد ہے کہ جب یہاں ہلری کلنٹن آتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کیا, قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر سے بھی نہیں, سوسائٹی کے اندر وہ جاتے ہیں. جبکہ ہمارے جو یہاں لیڈرشپ ہے وہ 1-2 تھنک ٹینک میں انہیں لوگ لے جاتے ہیں, پھر ایڈوائزر بن جاتے ہیں.
وہ کیوں نہیں کولمبیا یونیورسٹی میں ہارورڈ میں جا کے کرتے یا واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹوریل سٹاف سے کیوں نہیں میٹ؟ تو پاکستان کے امریکہ میں 1 ملین سے زیادہ وائبرنٹ کمیونٹی ہے اور وہ وہاں سکسیزفل ہیں، پروفیشنل کلاس ہے، لیکن جو گیپ ہے ہماری ایمبیسی نے یا ان کے درمیان، ان کا کوئی فورن پالیسی میں ان پٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک جو ساجد طارق صاحب تھے وہ بڑے انفلوئنشل تھے اس کے ٹرمپ کے، اور بائیڈن کی بائی دا وے وہ فون کال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی پاکستان کے اوپر نالج بہت زیادہ ہے، ہمیں اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ پچھلے جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اور ان کے جان کیری کی اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انہیں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا بھی، کیونکہ ٹرمپ تو نی جگ، ایک تو ڈاکٹر صاحب کا آنیسٹ تھا لیکن نی جگ اس کا رسپانس، لیکن ان کا رسپانس بڑا ویل ایجوکیٹڈ اور بڑا ویل انفارمڈ ہوگا۔ اور تھرڈ جو پوائنٹ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یو ایس الیکشن میں بڑا انویسٹ کرتا ہے، بالکل دیکھتا ہے کہ اب دونوں پارٹیز کے اندر وہاں انڈین لابی بڑی متحرک کردار ادا کرتی، انفلوئنشل ہے آفٹر جوئش لابی، جبکہ ہماری جو لابی ہے اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا بھی پوچھوں گا، وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم نے ایک جس کو ہم بہت زیادہ اس پہ کہ ایک عزت دار قسم کا ریلیشن شپ پاکستان اور امریکہ کا کس طرح سے ہو سکتا ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ کہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، یہ لیڈرشپ کے لیے ایک ٹیلنٹ ہے کہ ہمیں چائنا اور امریکہ کے درمیان بیلنس کرنا، اور ہماری ایلیٹ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے کہ پریشر ہے سسٹین، تمام پریشر کے باوجود ہم نے نیوکلیئر پروگرام بنایا، تمام پریشر کے باوجود ہم سی پیک پہ چاہ رہے ہیں، تو دونوں کو بیلنس کریں، انکلوسیو فورن پالیسی بنائیں، اور جو لوگ بنا رہے ہیں اس کے اندر ان پٹ لوگوں کی زیادہ ہو، اور کلچرل ڈپلومیسی، ٹریڈ، اکانومی کے ساتھ اس کو لنک کریں، ڈائیورسیفائی کریں، اور سمجھیں کہ دنیا کی اس وقت سمت اور رخ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی اور یہ جو ہے نا فون کال کا آنا کتنا ضروری ہے اس سارے حل میں؟ فون کال ون آپ اسٹیپ ہے، فون کال سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ کا سسٹین ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں، آپٹکس ہیں فون کال کے، بٹ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو 2-3 چیزوں میں انویسٹ کرنا تھا۔ آپ کہتے ہیں جی انڈیا امریکہ کی 2003 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع ہوئی، 20 سال سے بھی کم کا عرصہ ہے، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو لابیسٹ ہیں وہ 47 سے پہلے کام کر رہے تھے، تو ہمیں اپنے لابیسٹ کا، وہ بیچارے بھوکے پیٹ تو نہیں کام کریں گے، ہمیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ تو بڑا یہ پیسے والا کام ہے، وہاں پہ بہت آپ کو ایکسپینسز کرنا پڑے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر جیسے جینوئن ایشو کے اوپر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، انڈیا کی اسٹریٹجی اور پاکستان کی اسٹریٹجی، تو اور جو بائیڈن اور کاملا ہیرس جب وہ نہیں بنے تھے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، تو ان کی بہت زیادہ ڈفرنٹ بیانات، ایگزیکٹلی جی، تو وہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈومیسٹکلی ایک پاکستان چائنا، پاکستان امریکہ پالیسی یا ٹرائنگولر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی اوپینین لینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ چائنا کے ساتھ کیا ہے اور ہماری جینوئن انگیجمنٹ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ ہمیں اپنے اس پیکیج کو اچھی طرح سے سیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی ہے کہ وی ہیو بین پور نیگوشیٹرز، ہمیں اس کو نیگوشیٹ بہتر کرنا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ڈومیسٹکلی آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے، جو پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے، اور ڈومیسٹک آنیسٹی جب آئے گی تو باہر کے جو ہمارے لابیسٹ ہیں، ہمارے پیٹریوٹس ہیں جو اتنا کام کر رہے ہیں، ان کی بھی جو زمین ہے نا وہ وسیع ہوگی، اور پھر یہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان میں ہمارا اوپینین جو ہے وہ بہتر طریقے سے پورٹرے ہو سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ، طاہر ملک صاحب جی، آپ نے دونوں ایکسپرٹ سے سنا کہ ہمیں آنیسٹ ہونا پڑے گا اپنے لیے، نہ کہ باقی دنیا کے لیے، اور ہمیں نیگوسیشن ٹیبل پہ اپنی جو سکلز ہیں اور جو اپنی سٹرینتھس ہیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ جب امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہو پائے گا کہ جب وہ ڈیورسیفائڈ قسم کی اوپینینز آئیں گی، نہ کہ کوئی ایک سیکشن آف دا سوسائٹی یا کوئی ایک ادارہ اپنے جو ہے وہ خود سے فیصلے لے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو انکلوسیو کرنا پڑے گا۔ آج کی ایپیسوڈ میں یہی، اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔